بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیر و سیاحت بھی کی تھی اور وہ جنگلات میں سفر کیا کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس سے عظیم سیاحت فرمائی اور وہ جہاد ہے۔ چنانچہ آپ نے 10 سال کے عرصے میں کتنے ہی شہر اور دیہات طے کیے اور قبائل فتح فرمائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زاہد تھے، تھوڑی چیز پر قناعت کرتے اور معمولی شے سے بھی راضی ہو جایا کرتے تھے، جب تک اس زمین پر تشریف فرما رہے تو بقدر کفایت چیز پر ہی گزارا کرتے رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ زاہد تھے۔ آپ کا دسترخوان خالی اٹھایا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی سیر ہو کر متواتر 3 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ فاقے کے باعث اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا لباس اون کا، بچھونا بکری کے چمڑے کا اور تکیہ بھی چمڑے کا ہوتا تھا، جس میں کھجور کا بورا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بعض اوقات 2-3 مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ بوقت وصال آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے چاندی کا ترکہ نہیں چھوڑا، حالانکہ آپ کے حضور زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھیں۔ آپ نے کتنے ہی شہروں کو فتح کیا اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت اور غلام ہاتھ لگتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی روز میں 3000 تک تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی کو آپ نے ازراہ کرم 100 اونٹ مرحمت فرما دیے۔ آپ نے ایک آدمی کو اتنا بڑا ریوڑ عنایت فرمایا جس سے 2 پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی۔ اگر کوئی سائل آتا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آل محمد کے گھر میں شام تک جو یا کھجور کا ایک سا بھی نہیں بچا۔ میں ایک روز بھوکا رہتا ہوں اور دوسرے روز سیر ہو کر کھا لیتا ہوں۔ جب بھوکا رہتا ہوں تو بارگاہ الہی میں عاجزی پیش کرتا ہوں اور جب شکم سیر ہوتا ہوں تو شکر بجا لاتا ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق عظیم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوقت وصال اللہ جل شانہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ دنیاوی اور آخروی زندگی میں جسے چاہے پسند کر لیا جائے۔ آپ نے دنیاوی زندگی پر اخروی کو ترجیح دی، لیکن آپ کی روح مبارک کو قبض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خاص قرب میں لے لیا۔ اگر آپ دنیاوی بقا کو پسند فرماتے تو حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی آسمانوں اور زمین میں رہتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں مقیم ہیں اور حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے ایک جماعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت عامر بن فغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے، جب انہیں آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا تھا تو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہیں دشمن کی مقبوضہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اس خوف سے کہ کفار ان کی لاش کو جوش انتقام میں قبر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، انہیں دشمن کی مقبوضہ زمین سے منتقل کرنے کے لیے قبر کو کھولا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، معلوم نہیں وہ کدھر چلے گئے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن امیہ زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ستون کے قریب پہنچا جس پر انہیں باندھ کر شہید کیا گیا تھا، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں ستون پر چڑھ گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو کھولا تو وہ زمین پر گر گئے
اور میں بھی ان کے قریب ہی گرا۔ اٹھتے ہی میں نے لاش کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، گویا اسے زمین نکل گئی، کیونکہ آج کے دن تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ سے بنو حارثہ نے ایک لکڑی کے ستون کے ساتھ باندھ کر قتل کیا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں کھولا، لیکن اس کے بعد معلوم نہ ہو سکا کہ وہ گئے کدھر۔ اس کے بعد ان کی لاش کسی کو نہ مل سکی۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے ہی اصحاب سے راضی رہے، آمین۔ اس کتاب کا جامع فقیر یوسف نبہانی آف اللہ رحم عنہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تالیف حجت اللہ علی العالمین میں جو معجزات سرور کائنات و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان پر مشتمل ہے، مواہب لدینیہ مصنفہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقابلہ نقل کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی جنس ہی سے ہیں۔ میں ان بیانات کو اپنے لفظوں میں بلا کم و کاست بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے اولیاء امت محمدیہ کی کرامات کا اگر کوئی شخص تتبع کرے تو اس پر روشن ہو جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات سے ہر معجزے کی جنس سے یہاں اتنی کرامتوں کا وقوع نظر آئے گا جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ہزاروں کرامتیں کتابوں میں مذکور و محفوظ ہیں، لیکن یہ جمع شدہ کرامتیں غیر جمع شدہ کرامتوں کے مقابلے میں اتنی ہی قلیل ہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ، کیونکہ کرامتوں کا ظہور تو ہر جگہ اور ہر زمانے میں اولیاء اللہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اولیاء امت محمدیہ کی یہ جملہ کرامتیں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں۔ کتاب حجت اللہ علی العالمین کی اشاعت کے بعد میں نے ایک اور جامع کتاب لکھی جس کا نام میں نے جامع کرامات اولیاء رکھا ہے۔ پس بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جو آگ میں کودے لیکن ان پر آگ نے ذرا بھی اثر نہ کیا، جیسے ابو مسلم خولانی تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ علاوہ بری ایسے واقعات ہر زمانے میں بکثرت واقع ہوتے رہے ہیں، حالانکہ دوسری جانب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ بعض بزرگوں نے سمندر کو عبور کیا اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ چنانچہ حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بحرین پر حملہ کیا تو انہیں دریا کو بغیر کسی سہارے کے عبور کرنا پڑا۔ سارا لشکر پار ہو گیا اور ایک آدمی کا نقصان بھی نہ ہوا اور نہ کوئی چیز ہی ضائع ہوئی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن کسرا کو فتح کیا تو انہوں نے بہت بڑے لشکر سمیت دریائے دجلہ کو عبور کیا، حالانکہ اس میں سیلاب تھا اور دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن ان کی کسی ایک چیز کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ جب اہل فارس نے انہیں اس طرح دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ضرور یہ جنات ہیں، انسان ہرگز نہیں، اور ان کا لشکر جرار یہ کہتے ہوئے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کسرا پر قابض ہو گئے، حالانکہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ اسی قبیل سے بعض اولیاء کرام کا پانی کی سطح پر زمین کی طرح چلنا پھرنا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے واقعات کثیر تعداد میں وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ بعض اولیاء امت محمدیہ کے ہاتھوں مردے زندہ ہونے کے واقعات بھی مشہور ہیں، جیسا کہ متعدد علماء کرام نے لکھا ہے۔ چنانچہ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے کہ امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں سیدی شیخ ابراہیم مقبول رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ وہ فقراء سے ان کے حالات دریافت کیا کرتے اور ان سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک رسالہ کشیریہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اور اسی چینل پر پڑا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ ایک روز ایسے شخص کو دیکھا جو بہت عبادت گزار اور نیکوکار تھا اور لوگ اس کے بہت معتقد تھے۔ شیخ مقبول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم عبادت تو بہت کرتے ہو لیکن تمہارا درجہ بہت ناقص ہے، لیکن تمہارے والد محترم تو تم سے ناراض نہیں ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ شیخ نے فرمایا، تم ان کی قبر پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، ہمارے ساتھ ان کی قبر پر چلو، شاید وہ راضی ہو جائے۔ شیخ یوسف کردی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم
میں نے خود اس کے والد کو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر آئے اور سر سے مٹی جھاڑ رہے تھے، حالانکہ شیخ علیہ الرحمہ نے ابھی آواز ہی دی تھی۔ شیخ مقبول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ فقراء آپ کے لڑکے کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے والد نے جواب دیا، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے لڑکے سے راضی ہو گیا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، تو اپنی جگہ واپس لوٹ جائیے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ گیا۔ اس کی قبر راس حسینیہ میں جامع شرف الدین کے قریب واقع ہے۔ حالانکہ مردوں کو زندہ کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مردے زندہ کرنا ثابت ہے۔ اولیاء کرام کے ہاتھوں بیماروں کا شفا پانا اور اولیاء اللہ کا غیب کی خبریں دینا، یہ بھی بکثرت اولیاء کرام سے ہر جگہ اور ہر زمانے میں واقع ہوتا رہا ہے، حالانکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مشہور ہے۔ اسی طرح بعض اولیاء اللہ جب ارادہ کرتے تو ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ منجملہ ان کے اس زمانے میں والی کبیر مشہور بزرگ شیخ علی حمری شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو طرابلس شام میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، نیز ہمیں اور سب مسلمانوں کو ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہ 1321 میں فوت ہوئے۔ میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچشم خود دیکھا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے لوہے کی بڑی چابی کو پکڑ کر انگلی سے لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کی یہ کرامت اور بھی کتنے ہی سکہ حضرات سے سنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے تھے۔ انہوں نے شیخ علی عمری شامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ چاندی کو بھی لوہے کی طرح ہی جدت چاہتے توڑ مروڑ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ریال مجیدی یا اس جیسے دوسرے کسی سکے کا ایک کنارہ کسی کے منہ میں رکھتے اور دوسرے کے سرے کو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کی ذرا سی حرکت سے یوں بآسانی دوہرا کر دیتے جیسے وہ آٹے سے بنایا گیا ہے، پھر اسی حالت پر اسے رہنے دیتے اور وہ شخص اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ میں نے خود اور دیگر مختلف حضرات نے ان کی متعدد کرامتیں دیکھی ہیں، جن میں سے بعض کا وقوع ہم نے اولیاء ما سبق سے سنا ہے اور بعض کا واقعہ ہونا سنا بھی نہیں ہے۔ اگر شیخ موصوف کی کرامتیں بیان کی جائیں تو ان کا شمار ہزاروں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں دنیا و آخرت میں لطف اندوز کرے۔ اس میں شک نہیں کہ لوہے کا نرم کرنا سیدنا داؤد علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے۔ بعض اولیاء کرام صاحب خطوہ ہوتے ہیں جو ذرا سی دیر میں مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ بعض ہوا میں اڑتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے جنات تابع ہوتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کی کرامتیں ایسی ہیں کہ اولیاء امت محمدیہ سے ان کا وقوع اس کثرت سے ہوا ہے جن کے بیان سے بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں، حالانکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور معجزے ہیں۔ اگر ہر نبی اور رسول کے معجزات کو شمار کرو اور اولیاء امت محمدیہ کی کرامتوں کو ان کے بالمقابل رکھو تو صاف نظر آئے گا کہ ان میں کمال درجہ مطابقت ہے۔ علاوہ بریں خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر معجزات کو ان کے ساتھ مطابقت ہے۔ یہ جان لینے کے بعد فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علیحدہ علیحدہ ہر معجزے کی ان کے ساتھ مطابقت دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ امام خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اس نے انہیں نہ جلایا، اسی طرح فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کفار کے ساتھ جنگ و جدل کی آتش شعلہ بار سے دوچار ہوئے، لیکن وہ آپ کو جلا نہ سکی۔ ان کی تفصیلات میں جانے کی یہاں حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو اولیاء امت محمدیہ سے بھی اس قسم کے بے شمار واقعات ظہور پذیر ہوئے، بلکہ عوام تک سے جو سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہیں، اور یہ شیخ موصوف ہی کی کرامت ہے۔ لیکن میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اعتبار سے کہتا ہوں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر فضیلت دینے میں اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کے معجزات دیگر انبیاء کرام کے معجزات سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت ان پر اور ساری مخلوق پر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس امر کے دلائل اتنے کثیر اور واضح ہیں کہ اہل علم اور صاحب بصیرت کو انکار کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی افضلیت ایسی واضح ہے کہ ایک عام مسلمان جسے انبیاء و مرسلین کے حالات و کمالات اور ان کی شرائع کی معرفت حاصل ہے، وہ بھی اس سے بے خبر نہیں، اور اس کے سامنے بھی اس حقیقت کے بے شمار دلائل موجود ہوں گے۔
دیگر انبیاء و مرسلین سے ان معجزات کا ظہور ہوتا تھا جو ان کے زمانہ والوں کے حال کے مناسب ہوتا تھا، جن کی جانب انہیں مبعوث فرمایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زور تھا، آپ کے لیے ایسا ہی معجزہ درکار تھا جس کے باعث جادوگروں کو مغلوب کر سکیں اور اس کی بدولت جادوگروں سے ممتاز ثابت ہوں۔ چنانچہ آپ کو عصا مرحمت ہوا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور مقابلے کے وقت وہ ساحروں کی ساری رسیوں کو نکل گیا جو لوگوں کی نگاہوں میں چلتے پھرتے سانپ معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پر علم طب کی معرفت کا غلبہ تھا، چنانچہ آپ کو ایسا ہی معجزہ ملنا چاہیے تھا جس کے وقوع کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر طب تصور بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ کو مردے زندہ کرنے اور کوڑیوں، مادرزاد اندھوں کو شفا دینے کا معجزہ مرحمت ہوا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے جو معجزات کسی سبب کی مناسبت سے واقع ہوئے، ان میں سے بعض سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ ان پر آگ سرد اور سلامتی والی کر دی گئی جبکہ دشمنوں نے انہیں آگ میں ڈالا تھا۔ اس معجزے کے وقت کفار کا مقصد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا۔ اگر ہم ایسے ہی معجزے کا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اثبات کریں تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ پر بھی آگ سلامتی والی سرد ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتوں کا وقوع تو امت محمدیہ کے بکثرت اولیاء کرام تک سے ہوا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے مذکور ہوا۔ ایسے معجزات میں سے بعض سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں کہ ان کے لیے سمندر کھل گیا تھا، یعنی اپنے لشکر سمیت فرعون ان کا تعاقب کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دیے تاکہ وہ اپنی قوم سمیت دشمن سے نجات پا جائیں۔ اگر اسی قسم کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا ہوگا تو ایسے ہی واقعے کا صدور دکھانا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی مدد تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام تک کی فرمائی ہے۔ صاحب مواہب نے جو نقل کیا ہے، اوپر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات زمین و آسمان کے درمیان ملفوف نامی سمندر کو عبور کیا اور اسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی مثل قرار دیا ہے۔ صحیح مطابقت میں یہ واقعات مذکور ہو چکے کہ حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سمیت سمندر کو عبور کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر بغیر کسی معمولی نقصان کے دریائے دجلہ کو عبور کر گئے۔ یہ کرامتیں واقعی انفلاق بحر یعنی سمندر پھٹنے کے معجزے کی طرح ہیں۔ ان معجزات میں سے بعض اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ مثلا جب ان کی قوم کو پانی کی حاجت ہوئی اور انہیں کہیں پانی نہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اس جیسا بلکہ اس سے بھی عظیم معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف صورتوں میں متعدد بار ظاہر ہوا، جن کا وقوع مختلف اوقات اور مختلف جگہوں پر ہوا، جیسا کہ صلح حدیبیہ اور جنگ تبوک کے مواقع پر ایسے معجزات کا صدور ہوا۔ ہم ان کی تفصیل مناسب مقام پر پیش کریں گے۔ علاوہ بری بعض اوقات تھوڑے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے تو اللہ تعالیٰ اس پانی میں اتنی برکت پیدا کر دیتا کہ وہی پانی ایک بہت بڑے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا، اور کبھی مسلمانوں کو تیر مرحمت فرما دیتے کہ اسے خشک چشمے پر رکھ دیا جائے تو اس چشمے سے پورے جوش و خروش کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور کبھی اپنے دست کرم کو پیالے میں رکھتے جس میں تھوڑا سا پانی ہوتا تو آپ کی انگوش تھائے مبارک سے پانی کے چشمے ابل پڑتے، یہاں تک کہ خواہ وہ کتنی ہی تعداد میں ہوتے لیکن پانی کافی ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے عظیم تر ہے، کیونکہ پتھر سے پانی کا جاری ہونا پھر عادی ہے، اگرچہ معجزے کی صورت کے لحاظ سے اس کی نوعیت ہی مختلف ہے، لیکن انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا تو بالکل ہی عادی نہیں ہے، مطلب عام نہیں ہے۔ ان میں سے بعض معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، جیسا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، چنانچہ اس قسم کے معجزات سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکثرت ظہور پذیر ہوئے، جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ ان کا تفصیلی بیان بھی عنقریب آگے آئے گا، بلکہ بیماروں کو تندرستی دینا تو اولیاء امت محمدیہ سے ہر زمانہ اور ہر مقام پر واقع ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو شیخ علی عمری رحمۃ اللہ علیہ سے واقع ہوئے ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان کا شمار کیا جائے تو مختلف بیماریوں کے باعث وہ ہزاروں کی تعداد کو پہنچتے ہیں۔
اگر ایک قلیل عرصے کے لیے بھی کسی کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا تب بھی یہی سامنے آتا کہ بے شمار مریض آپ کے باعث شفا یاب ہو رہے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ اور متعدد قسم کی کرامتوں کا ظہور ان سے دیکھا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے بہرہ مند کرے، آمین۔ ان میں سے بعض معجزات سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہیں، جیسا کہ جن ان کے تابع تھے اور یہ ان کے ملک کی قوت و شوکت کی مناسبت کے لحاظ سے تھا۔ یہ شرف انہیں باری تعالیٰ نے مرحمت فرمایا تھا، جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معجزہ ثابت ہے کہ جن آپ کے تابع فرما تھے۔ جنوں کی بھاری تعداد آپ پر ایمان لائی اور طاعت گزاری پر کمر بستہ رہی۔ علاوہ ازیں آپ کی امت کے اولیاء کرام جب چاہیں جنات سے خدمات لیتے ہیں، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا تو فرشتے بھی شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر اور دیگر مواقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیج کر آپ کی مدد فرمائی۔ ان خدمت گزار فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی مرحمت ہوا تھا کہ ہوا ان کے تابع فرما کر دی گئی تھی کہ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی آپ کی مملکت کی شان و شوکت کے لیے تھا، جس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے آپ کو فضیلت بخشی تھی۔ لیکن اس سے بھی عظیم تر معراج کی رات کا واقعہ ہے، اور ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے جس کے ساتھ دیگر انبیاء کے کسی بھی معجزے کی کوئی نسبت نہیں۔ چنانچہ آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے لامکان تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سیر کرائی، جس کے بارے میں سیر کرانے اور سیر کرنے والے کے سوا اور کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر رات کے قلیل عرصے میں واپس تشریف بھی لے آئے۔ کفار مکہ کو بیت المقدس کی تفصیلات بھی بتائیں، ان کے قافلے کا ذکر بھی فرمایا جو راستے میں ملا تھا۔ چنانچہ آپ کی یہ خبر واقعات کے مطابق ہی ثابت ہوئی، حالانکہ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے آپ کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ ان حالات میں وہ انکار کی گنجائش نہیں پاتے تھے۔ رہا یہ معجزہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ملک عطا فرمایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ وہ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی عبد۔ آپ نے نبی عبد ہونے کو پسند فرمایا تھا۔ ایک فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ تہامہ کی پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس معجزے کی مناسبت کے لحاظ سے متعدد معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن کا عن قریب ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔